فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ گناہوں کی نحوست انسان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی پریشان کرتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی آدمی گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے بہت سارے نقصانات دنیا کے اعتبار سے ہیں، چنانچہ اس کے اندر ایک جو ہے معصیت کا جو ایک نقصان یہ ہے، گناہ کا ایک نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے، اور آدمی کے عقل جو ہے جاتی رہتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کے بارے میں شکایت کی، تو ان کے استاد نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہی نصیحت کی کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، اور نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی گنہگار کو عطا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح عقل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ نورانیت سے ہے، اور نورانیت جو ہے وہ معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کمی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ جو ہے انسان کی عقل جو ہے جاتی رہتی ہے۔ تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کے عقل کے جو کمزور پڑ جاتی ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنا یہی ایک بہت بڑی کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ گناہ کرنے کے بارے میں جب گناہ آدمی کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ میں کس خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں اور اس کے احکام سے روگردانی کر رہا ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی کی میں کھاتا ہوں، اسی کا رزق عطا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ قرآن کریم بھی اس کے بارے میں منع کرتا ہے، جہنم بھی منع کرتی ہے کہ اگر تو گناہ کر کے آئے گا تو میرے اندر تجھے آنا پڑے گا، اور آ کر تجھے عذاب کے طور پر تجھے جلنا پڑے گا۔ یہ سب باتیں انسان اگر عقل سے سوچتا ہے تو پھر انسان گناہ کرنے کے بارے میں جو ہے بہت سوچتا ہے، اور پھر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے گناہ کرنا ہی یہ بھی ایک بہت بڑی کم عقلی کی دلیل ہے۔ دوسرا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے اندر آدمی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کو گنوایا گیا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کرنے والے کے اوپر لعنت فرمائی۔ اس لیے بہت سارے گناہ کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی۔ تو گناہ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی لعنت کے اندر اور فرشتوں کی لعنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سود کا کھانے والا، سود کا لین دین کرنے والا، سود کے معاملات کو لکھنے والا، سود کے اوپر گواہ رہنے والا، ان تمام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح شراب کے پینے والے کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس کے کرنے والے کے اوپر۔ اسی طرح اگر کوئی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے، اس کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ تو گناہ کرنے والا کسی نہ کسی راستے سے اور کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی ہمارے اوپر جو ہے رحمت بنا کر بھیجا گیا، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور وہی نبی اگر کسی گناہ گار کے اوپر لعنت کرتا ہے اور وہی گناہ ہم اگر کر رہے ہیں تو اس لعنت کے ہم بھی مستحق ہوں گے۔ جس نبی کے بارے میں حدیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے، اور ہم خود ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں علماء سے بیانات کے اندر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ دشمن کے اوپر بھی اپنی شفقت کے جو ہے موتی برساتے تھے اور بارشیں برساتے تھے۔
اور اسی نبی کی اگر ہم لعنت کے مستحق ہو جائیں تو یہ کون سے عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر مستقل اسی کے بارے میں آیت نازل فرمائی، اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید یعنی اس کے پاکی اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمت اور علم بہت وسیع ہے، ایسے لوگوں کی بخشش کر دیجئے جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم لوگ جو ہیں اگر اس کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں کے اوپر چل کر ہم اگر زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ اور مقدس معصوم اور پاکیزہ جو فرشتے ہیں ان کی دعاؤں کے بھی ہم جو مستحق نہیں رہیں گے اور ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نہیں رہے گا۔ تو گناہ کا ایک نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس مخلوق، معصوم مخلوق فرشتے جو ہیں وہ ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہم ان کی دعاؤں کے مستحق اور حقدار نہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح پیداوار کے اندر کمی آ جاتی ہے، یہ بھی ایک گناہوں کی جو ہے سزا کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر جو ہے پیداوار اور کھیتی کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین کے اندر، زمین کی تری اور خشکی یعنی دریاؤں کے اندر اور زمین کے اوپر، ان دونوں کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر پیداوار کی کمی ہوگی، گھاس پھوس نہیں اگیں گے تو پھر ہم جانوروں کی بھی لعنت کے اور ان کی بددعاؤں کے مستحق بنیں گے، کیونکہ ان کو کھانا پینا نہیں ملے گا۔ اور بھی بہت سارے مخلوق ایسی ہیں کہ جو قحط سالی کی وجہ سے انسان کو جو ہے بددعائیں دیتی ہے اور ان کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیداوار کے اندر بھی، کھیتی کے اندر بھی اور اناج اور غلے کے اندر بھی کمی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے نقصانات ایسے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے شرم اور حیا جاتی رہتی ہے۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یعنی جب تیرے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر تیرے من میں آئے جو چاہے وہ کر۔ تو آدمی یہی ہو جاتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتے کرتے اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہ کھلا طور پر بھی کرنے کے اندر اس کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اس کو کبھی یہ نہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا یا میں کسی کی نظروں کے اندر ذلیل ہو جاؤں گا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نحوست جو ہے وہ گناہ کے اوپر اصرار اور گناہ کے اوپر مداومت اور اس کو بار بار کرنا اور ہر حال میں گناہ کی زندگی گزارنے کی وجہ سے آتا ہے کہ آدمی پھر بے حیا اور بے شرما ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شرم باقی نہیں رہتی۔ تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے جو ہے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے من میں جو آئے وہ کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنی مرضی کا مالک بننے بیٹھ جاتا ہے اور جب اپنے آپ کو اپنی مرضی کا مالک سمجھنے لگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور وہ پکڑ کیا آتی ہے وہ ہم مستقل سن رہے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا کیا نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں اور بار بار اٹھاتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم سنبھل نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق سے محرومی ہے۔
کیونکہ میں نے یہ بات بھی پہلے بتائی تھی کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جب آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ تو یہ چند اور گناہوں کی جو ہے نقصانات تھے جو بیان کر دیے گئے، انشاءاللہ یہ مستقل سلسلہ جاری رہے گا۔ تو چینل سے جڑے رہیں، ہم سے جڑے رہیں، رابطے میں رہیں، اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں پہنچیں، کیونکہ نیک کا بات کا پہنچانا اور اچھی بات کا پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ کے ہم مستحق بنیں، جتنا ہو سکے اس کو آگے فارورڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ان باتوں کو سن کر، ہو سکتا ہے ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے اور ہمارے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے اور کسی کو بھیجنے کی وجہ سے، اگر وہ بندہ کسی خاص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور احادیث اور قرآن کی روشنی کے اندر ان باتوں کو سننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور اس توبہ کے اندر ہم تمام کا حصہ لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور اپنے مدد شامل حال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔